سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے، اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا۔ شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکار، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت کی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا، اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے، ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا بچ گیا۔ 300 کوڑے کھائے اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام الحدیث، کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی روح رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو یہی بڑی کرامت ہے، غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔